شرح العقائد سبق نمبر 22۔ آج کے سبق میں درس میں ہم یہ چیزیں پڑھیں گے۔ عشرہ مبشرہ کا ذکر، اس کے بعد اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسائل الخفین کی جو بات ہے وہ ذکر کریں گے، اور ایک کہ ہم نبیذ تمر کو حرام نہیں سمجھتے۔ تین باتیں اس لیکچر میں بیان ہوگی۔ پہلے نمبر پر کیا ہے عشرہ مبشرہ۔ عشرہ منع 10، مبشرہ منع وہ افراد جس کو خوشخبری دی گئی ہو۔ مبشرن مبشرن مبشر کہہ رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ ونشهد بالجنة للعشرة الذين بشرهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالجنہ، کہ وہ 10 افراد جن کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، ان کے لیے ہم جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ حیث قال علیہ السلام، علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وعبیدۃ بن الجراح فی الجنہ۔ تو یہ 10 حضرات پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی، ان کو جنت کی خوشخبری دی تھی۔ وَكَذَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ لِفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، اس طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان کے لیے بھی جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ لما ورد فی الحدیث الصحیح، صحیح حدیث میں ہے کہ ان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی خواتین کی سردار ہوگی۔ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن حسین رضی اللہ عنہما جنت کے جو جوان ہوں گے نا، جوانوں کے سردار ہوں گے، اور جو عمر رسیدہ ہے ان کے ابو بکر و عمر سردار ہوں گے۔ پھر آگے کہہ رہے کہ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِخَيْرٍ، تمام حضرات صحابہ کرام کا ذکر خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَيُرْجَى لَهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا يُرْجَى لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، دیگر مسلمانوں کے لیے جو ہماری امید ہے ان سے زیادہ صحابہ کے لیے رکھیں گے، رجا رکھیں گے۔ وَلَا نَشْهَدُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ لِأَحَدٍ بِعَيْنِهِ، اسی طرح سے اہل سنت والجماعت علماء حق کہتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے جنت و جہنم کی گواہی نہیں دیتے کہ جہنمی ہے یا جنتی ہے، انہیں کہتے کہ جنتی ہے جہنمی ہے، بعینہ، یعنی معلوم شخص، معینہ محدود شخص کو، بل نشہد، بلکہ ہمیں گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بأن المؤمنین من اہل الجنہ، مومنین کو اللہ جنت دیں گے، جنتی ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، رسول اللہ کی حدیث ہے، والکافرین من اہل النار، جو کافر وہ جہنمی ہوں گے۔ آگے ہیں اہل سنت والجماعت کی پہچان والا مسئلہ کہ وَنَرَى الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، سفر میں ہو آدمی یا مقیم ہو، حضر میں ہو، دونوں موقعوں پر مسح کو ہم موضوع پر جائز سمجھتے ہیں۔ مسح اس وقت جائز نہیں سمجھتے کہ جب موضع نہ ہو، بغیر موضوع کے مسح کو جائز نہیں سمجھتے۔ موضوع کے ساتھ مسح کا وظیفہ ہے، اگر موضع نہ ہو تو پھر غسل دھونے کا وظیفہ ہے۔ آگے کہہ رہے لین وَإِنْ كَانَ زِيَادَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَكِنُّ بِالْخَبَرِ الْمَشْهُورِ، قرآن کریم میں تو مطلقاً آیا ہے کہ فوت ہو، وہاں پر یہ بات اس میں نہیں ہے کہ اگر موضع ہو تو پھر کیا کرنا، مسح کرنا۔ تو اگرچہ کتاب اللہ پر زیادتی ہے، لیکن خبر مشہور اور متواتر کی ذریعے زیادتی درست ہے، معنی اس میں مزید تشریح درست ہے۔ وسئل عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ عن المسح علی الخفین، علی رضی اللہ عنہ سے مسح علی الخفین کے متعلق پوچھا گیا۔ وہی صحابی نا جس کے لوگ کیا ہے معتقدین ہیں، اس سے پوچھا گیا کہ مسح علی الخفین کیا ہے اور کتنی مدت ہے اس کے لیے۔ فقال، فرمایا جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالیها للمسافر
وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ کہ مسافر شخص کے لیے 3 دن 3 رات کی رخصت ہے کہ وہ مسال الخفین کرے. مقیم شخص کے لیے جو کوئی مقیم ہو تو کیا کرے گا؟ 1 دن 1 رات کی رخصت. وروى ابو بکر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ابو بکر صاحب نے روایت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رخص للمسافر 3 ایام ولياليهن وللمقيم يوما وليله. مسافر کو 3 دن کی مدت دی ہے اور مقیم کو 1 دن. اذا تطهر کہ جب صفائی ستھرائی کر لی وضو اس کے بعد فلبس خفيه موزی کیا کر لے پہن لے اس کے بعد جب آئندہ کے لیے وضو کرے گا تو یمسح علیہما مسح کرے گا. وقال الحسن البصری رحمہ اللہ سید التابعین کبار تابعین میں سید التابعین حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ادرکت 70 نفرا من الصحابۃ 70 حضرات صحابہ کرام کو میں نے دیکھا ہے ان کی صحبت میں رہا ہوں. یرون المسح علی الخفین وہ مسح علی الخفین کو سمجھتے تھے اور اس کے معتقد تھے، خیال کرتے تھے، جائز سمجھتے تھے، اسی کے قائل تھے. ولہذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ اسی لیے تو سراج الامہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ما قلت بالمسح علی الخفین کہ میں مسح علی الخفین کا اس وقت تک قائل نہیں تھا، نہیں کہہ رہا تھا حتی جاءنی فیہ مثل ضوء النہار یا تک کہ اس کے بارے میں دلائل روشن دن کی طرح آئے، دن دھاڑے کی طرح دلائل جب سامنے آئے یہ مسئلہ میرے لیے بالکل واضح ہو گیا، روشن ہو گیا، تب میں نے کیا کر دیا اس کا کہہ دیا. وقال الکرخی رحمہ اللہ کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اخاف الکفر علی من لا يرى المسح علی الخفین کہ مسئلہ متواتر ہے، احاد جمع ہو کر سب متواتر ہے کہ جو شخص مسح علی الخفین کا قائل نہ ہو، وضو پر مسح کرنے کو جائز نہ سمجھتا ہو، اس پر مجھے کفر کا اندیشہ ہے. لأن الآثار التي جاءت فيه جو آثار مسح علی الخفین کے متعلق آئی ہیں، وارد احادیث روایات آئی ہیں فی حیز التواتر تواتر کی حد تک ہے. وبالجملۃ مختصراً بات یہ کہ من لا يرى المسح علی الخفین وهو من اہل البدعۃ جو مسح علی الخفین کا قائل نہ ہو بدعتی ہیں. حتی سئل انس بن مالک رضی اللہ عنہ عن السنة والجماعہ انس رضی اللہ عنہ اس طرح سے دیگر ائمہ سے جب پوچھا گیا کہ اہل سنت والجماعت کو کس طرح پہچانیں گے، فقال فرمایا پہچان کے لیے 3 بڑی علامات ہیں. ان تحب الشیخین ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے آپ محبت رکھے، ولا تطعن فی الختنین حضرت عثمانانی اور علی رضی پر کوئی طعن لعن تشنیع نہ کرے، وتمسح علی الخفین اور مسح علی الخفین کرے اور مان لے اس کے قائل ہو. آگے ہی ایک اور مسئلہ کہ ولا نحرم نبیذ التمر خشک کھجور جو ہے اس کی جو نبیذ ہے اس کو ہم حرام نہیں سمجھتے. وہ کس طرح ہوا ایم بیذا یا ایم بیذ تمرا او ایم بذ تمر او زبیب فی الماء پانی میں کشمش ڈال یا کھجور فیجعل فینا من الخزف پھر کسی ٹیکرے کے برتن میں یہ جو کیا ہے مٹی والے برتن ہے اس میں ڈال دے فیحدث فیہ لغم اس میں کچھ تیزی پیدا ہو جائے کما فی الفقاع جیسے جو کا جو کیا ہوتا ہے جو والی جو شراب ہوتی ہے اس میں کأنہ نہی عن ذلک ببدء الاسلام اگرچہ اسے شروع اسلام میں منع کیا گیا تھا کہ ہر طرح کی مشروب سے بچے رہو. بمکانت الجراد اوانی الخمور کہ اکثر جو برتن ہوتے تھے نا اس میں لوگ شراب ڈالا کرتے تھے. ثم نسخ پھر ایک بات منسوخ ہو گئی کہ برتن ورتن سے کچھ نہیں ہوتا، اصل حرمت شراب کی ہے. عدم تحریمه فعدم تحریمه من قواعد اہل السنت والجماعہ اہل سنت والجماعت کے قواعد میں سے ہیں کہ وہ اس کو حرام نہیں سمجھتے. خلاف للروافض پھر شیعہ حضرات میں سے جو روافض ہے
وہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے. وهذا بخلاف ما اذا اشتد وصار مسکرا. ہاں یہ اس کی بات ہم کرتے کہ جب وہ کھاڑا گاڑی نہ ہو, اگر گاڑی ہو جائے اور مسکر ہو نشور ہو, فإن القول بحرمة قليلة وكثيرة يا قليله وكثيره مما ذهب إليه كثير من أهل السنة والجماعة. اگر جب مسکر و نشور و گاڑی ہو جائے تو اس وقت توڑی پی لے یا زیادہ, تو اکثر اہل سنت والجماعت اس کو حرام سمجھتے ہیں.